اس کے بارے میں نے ان ٹاپکس پہ ریسرچ کی ہے. تو جو تھیم ہے وہ جس طرح آئی تھنک شاہد صاحب نے بتایا ہے دیٹ اٹ از پروگریسو لاز ان پیٹریارکل سوسائٹیز لیسنس فرام پاکستان. تو اب جب میں کچھ ایگزامپلس دوں گی پروگریسو لاز کی تو شاید یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس سے میرا کیا مطلب ہے. بٹ اوور آل یہ جو ایشو ہے جس پہ میں نے ریسرچ کی ہے اور اب ایک کتاب بھی لکھی ہے وہ میرے ڈے ٹو ڈے لیگل کام سے اس کا تعلق ہے, کیونکہ جو میں کیسز کرتی ہوں مینی آف دیم آر ریلیٹڈ ٹو جینڈر بیسڈ وائلنس, ڈومیسٹک وائلنس, سیکشول وائلنس. جو میرے کلائنٹس ہیں وہ ان ایشوز کو فیس کر رہے ہیں اور وہ لیگل ہیلپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین ریلیٹڈ ٹو دیٹ کچھ میری فیملی لاء کی بھی پریکٹس ہے, تو اس میں بھی یہ ایشوز اوور لیپ ہو جاتے ہیں. تو ان میں جو میں نے کام کیا ہے اور لیگل ورک کے ساتھ ساتھ کچھ جو ایکٹیوسٹ آرگنائزیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, ان کے ساتھ بھی میں نے انٹریکٹ کرتی ہوں, ان کی بھی جہاں تک میں ہیلپ کر سکتی ہوں کرتی ہوں. تو اس میں جو میرے امپریشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن, وائلنس اگینسٹ گرلز, جس کو ہم اگینسٹ چلڈرن, جس کو ہم جینڈر بیس وائلنس کا ایک لیبل بھی دیتے ہیں, یہ آئی تھنک اب ہمارے معاشرے میں ایک ایکسیپٹنس ہے, ایک ریکگنیشن ہے کہ یہ ہے بہت وائڈ اسپریڈ پرابلم ہے. اگر ہم میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, نیوز پیپرز میں بھی دیکھیں تو آلموسٹ ایوری ڈے cases of violence are being reported. اور اوور ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ریکگنیشن ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور ایک ہمیں رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کریں. لیکن اور کافی قانون سازی بھی ہوئی ہے جس کا we'll go into a little bit more detail. بٹ میرا کیوں انٹرسٹ تھا کہ میں اس ایشو میں زیادہ ریسرچ کروں اور اس کو زیادہ نزدیکی سے دیکھوں, وہ یہ تھا کہ جب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف سے ایک امپریشن ہوتا ہے کہ جو قانون ہیں وہ امپلیمنٹ ہمیں کرنے چاہیے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. تو قانون سازی کی جو ہو رہی ہے اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور ایک بہت فرسٹریشن ہے ہماری آئی تھنک ڈسکورس میں اور ہماری سوسائٹی میں کہ وائلنس کے بارے میں ریاست کچھ نہیں کر رہی اور سوسائٹی بھی کچھ نہیں کر رہی. تو یہ میری ایک آبزرویشن تھی. تو میں اس کو زیادہ کلوزلی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ قانون سازی کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا, یا اگر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے. آئی وانٹڈ ٹو اسٹڈی دیٹ ان اے لٹل بٹ مور ڈیٹیل. اور دوسرا جو امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جینڈر بیس وائلنس کے جن کو پھر بہت کوریج ملتی ہے میڈیا میں, اب ریسنٹلی ہی جو کچھ ہیں انسیڈنٹس جو آپ کو آئی تھنک یاد ہوں گے, وہ کچھ سال پہلے جو اسلام آباد میں جو تھے جو ظاہر جعفر کا کیس ہوا تھا جس میں بہت بروٹل مرڈر ہوا تھا نور مقدم کا, اس کیس کو بہت کوریج ملی مہینوں تک. اس سے پہلے جو لاہور موٹر وے میں جو ریپ ہوا تھا ایک عورت کا, وہ بھی اس کو کوریج ملی, اس میں بھی کافی مہینوں تک اس کو کوریج ملی. پروٹیسٹ بھی ہوئے, پبلک پروٹیسٹ بھی ہوئے. سو دیز آر جسٹ 2 انسیڈنٹس. ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں جہاں پر سڈنلی ون انسیڈنٹ is getting a lot of media coverage, اور پھر اس میں جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سزا ملنی چاہیے اور پولیس کو ایکٹ کرنا ہے اور کورٹس کو ایکٹ کرنا ہے اور سزا دینی ہے, اور جو سزا دینی ہے وہ بھی کڑی سے کڑی سزا دینی ہے. تو ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ہے کرمنل پنشمنٹ. تو مجھے یہ بھی ذرا کلوزلی دیکھنا تھا کہ یہ جو کرمنل پنشمنٹ کا جو سلوشن ہے یہ کتنا افیکٹو سلوشن ہے اور لوگ اس کو کیوں اتنا امپورٹنس دیتے ہیں. تو اوور آل ویری براڈلی اسپیکنگ دیز آر دا 2 issues that I have been working on and doing research and writing on. So I'll go into a little more depth about them and share some research, or pھر we can maybe have an interactive conversation about it. تو ایک میں نے پریزنٹیشن بھی اس پہ
है मेरी. So let me just share that with you. And ठीक है, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी जी. ओके, ठीक है. तो अब ये जो हम प्रोग्रेसिव लॉज इन पेट्रियार्कल सोसाइटीज लेसन्स फ्रॉम पाकिस्तान, ये मेरी किताब का भी टॉपिक है. और अब इसमें जो प्रोग्रेसिव लॉज हैं जिसको मैं देख रही हूँ, वो कानून हैं जो ख़ास तौर से पिछले अराउंड 20 ईयर टाइम पीरियड में कई कवानीन पास किए हैं जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को, सेक्सुअल वायलेंस, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कवानीन जो हमारे मुआशरे में एक 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 मसला है, एक बहुत बड़ा सोशल ईवल है, और वो है ख़वातीन और बच्चे और ख़ास तौर लड़कियों के खिलाफ जो तशद्दुद है उसको हमें टैकल करना है. सो दोज आर द प्रोग्रेसिव लॉज दैट आई लुक एट. और पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो हमारा जो एक मुआशरा है उसमें एक जेंडर हायरार्की है, उसमें औरतों का एक रोल है, मर्दों का एक रोल है, और वो जिस तरह हमने रोल्स अपने सोसाइटी में कल्चरली सोशली बनाए हुए हैं, उसमें जो औरतें हैं और जो बच्चे होते हैं, खासतौर लड़कियां होती हैं, वी नो दैट दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, and enacting laws is a response to that. तो ये जो एक टेबल है, दिस इज लुकिंग एट सम ऑफ द लॉज दैट हैव बीन पास्ड इन द recent from about 2010 onwards to address this issue of violence against women. This is not an exhaustive list, but these are some of the main laws, uh, uh, some of the most prominent laws, some of the most wide-ranging laws. तो होपफुली दिस टेबल विल गिव यू एन आइडिया कि पिछले फ्रॉम 2010 से पहले भी कुछ लैंडमार्क कानून पास हुए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे 2010 के बाद काफ़ी इंटेंस लेजिस्लेटिव एक्टिविटी हुई है, और ये एक इंडिकेशन है कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनको एक इन्होंने इस इशू को एक प्रायोरिटी बनाया है फॉर द लास्ट 15 to 20 years. So in 2010 there was a landmark Protection Against Harassment of Women in the Workplace Act. फिर 2011 में जो दो इम्पोर्टेंट कवानीन है वो वहाँ पर मैंने नोट किए हैं. 2016 में और फिर 2021 में भी जो रेप के कवानीन हैं हमारे पीनल कोड में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, उसमें सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुई थी. और ये जो 2016 में एक कानून पास हुआ था जिसने हमारे पीनल कोड को अमेंड किया था, जिसका मकसद ये था कि जो ऑनर किलिंग्स होती हैं उनको उनमें कन्विक्शंस और पनिशमेंट्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए. और ये जो 2016 में जो पीका कानून पास हुआ था उसमें कुछ जो प्रोविजंस हैं, कुछ अहम प्रोविजंस हैं, वो स्पेसिफिकली related to online harassment, and specifically online harassment of women and minors related to that. और जो प्रोविंसेस में जो कुछ अहम लेजिस्लेशन पास हुई थी वो डोमेस्टिक वायलेंस लेजिस्लेशन हुई है. 2013 में सिंध पहले सूबे थी जिससे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक स्पेशल कानून पास किया था. बलूचिस्तान और पंजाब ने भी किया, केपी ने भी किया. मैंने केपी का कानून इसमें मेंशन नहीं किया है, बट आई पॉइंट आउट कि अभी चारों सूबों में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक कानून है. और सिंध ने एक ख़ास चाइल्ड मैरिज के ऊपर कानून पास किया था. जो बाकी सूबे हैं वहाँ पर अभी भी जो फेडरल कानून है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ वो एप्लीकेबल है, लेकिन सिंध ने 2013 में अपना एक स्पेशल कानून पास किया था. So this is giving you a sense of the range of legislative activity related to gender-based violence. So you know it's given the context, ये जो हमारा जो societal context है, हमारा जो political context है, इसमें ये कोई I think ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि इस किस्म की legislative activity, progressive legislative activity, मैं कहूँगी feminist legislative activity हमने देखी है. और especially this is something
नोट वर्दी क्योंकि ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क में जो 80s और कुछ हद तक जो 1990s का दौर था, वहाँ पर काफ़ी इस किस्म की पॉलिसीज़ और कवानीन थे जो कि औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी थे। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट टाइम पीरियड जो हमने 80s में देखा, जो हमने 90s में देखा, दिस कानून ये जो लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है वो नोटवर्दी है और हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये किस किस्म इसकी क्या मोटिवेशंस थी। तो इस स्लाइड में मैंने कुछ मोटिवेशंस कुछ जो which I think were maybe some of the reasons behind it. I've tried to point those out. एक तो 1980s में जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर था तो उसमें विमेन एक्टिविज्म काफ़ी उसमें वो फ्लरिश किया था because 1980s were deemed to be a period in which women were being targeted by General Zia's laws and policies. तो उसके खिलाफ काफ़ी औरतों के ग्रुप्स ऑर्गेनाइज हुए और फिर during the 1990s and 2000s in these women's groups had effective एडवोकेसी एंड लॉबिंग पावर. उन्होंने काफ़ी एडवोकेसी और लॉबिंग पावर बिल्ड किया था और इस वजह से वो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स थे उनको इन्फ्लुएंस कर पाए. फिर यहाँ 1996 में पाकिस्तान ने एक ट्रीटी को रेटिफाई किया, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. और इस ट्रीटी टू कंप्लाई विद दिस ट्रीटी ये एक और मोटिवेशन था कि प्रोग्रेसिव कानून पास हों. फिर 1997 में एक कमीशन ऑन द इंक्वायरी ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन जो बनाई गई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये कमीशन अपॉइंट की थी. लेकिन जब इस कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिश हुई उस वक्त तक आई थिंक गवर्नमेंट बदल चुकी थी. बट बहरहाल उन्होंने 1997 में एक लैंडमार्क रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव लीगल रिकमेंडेशंस दिए थे कि हमें किस किस्म की कवानीन की ज़रूरत है जो कि औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और ख़ास तौर तशद्दुद को टैकल करें. जस्टिस नासिर असलम जाहिद इस कमीशन के हेड थे और अस्मा जहांगीर इस कमीशन की मेंबर थी और एक और प्रोमिनेंट वुमेन लॉयर शैला ज़िया भी इस कमीशन की मेंबर थी. और इस कमीशन की अगर आप रिकमेंडेशंस देखेंगे इस रिपोर्ट में तो आप ये भी देखेंगे कि बाद में जो कवानीन पास हुए उन्होंने इस कमीशन की रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया. और एक और बहुत अहम डेवलपमेंट वो ये थी कि 2002 में रिजर्व्ड सीट्स जो औरतों के लिए रिजर्व्ड सीट्स इन पार्लियामेंट री इंट्रोड्यूस हो गई और उनका कोटा बढ़ाया गया. तो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में 2002 के बाद 17.5% रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन वर प्रिस्क्राइब्ड. तो इसके साथ क्या हुआ कि एक क्रिटिकल मास डेवलप हो गया पार्लियामेंट में of women legislators who then played a very active role in pushing for these legal developments in our legislatures. So these very quickly, these are just some of the factors that led to the legal developments that I shared in the previous slide. अब ये जो कवानीन हुए हैं उनका जो इम्पैक्ट है जैसे मैंने पहले कहा इसमें एक जनरल इम्प्रेशन है कि इस कानून साजी के बावजूद जेंडर बेस्ड वायलेंस रिमेन्स एंडेमिक. जो हम देखते हैं मीडिया रिपोर्ट्स, इसका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया, लेकिन जो डेटा भी हमारे सामने आती है कि जो कन्विक्शन रेट्स हैं फॉर केसेस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस वो अभी भी बहुत लो हैं. तो overall conviction rates for rape are still about 5 to 10%, and this is 5 to 10% of only those cases that are registered. तो जितनी भी केसेस ऑफ रेप होते हैं आपको अंदाज़ा होगा कि उसके एक स्मॉल परसेंटेज ही जाकर रिपोर्ट करेगा and they will go to trial. And of the ones that go to trial, only 5 to 10% end up in convictions. We also know from the accounts of people who are survivors, from the accounts of activists, lawyers and NGOs, कि अभी भी जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो पुलिस के इदारे हैं, जो कोर्ट्स के इदारे हैं
اور جو پروٹیکشن میکنزمز ہیں جیسے کہ شیلٹرز، چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس، وہ بھی ابھی صحیح کام نہیں کر رہے، اور جو قوانین میں جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ان کو فالو نہیں کر رہے. تو قانون تو ہمارے بن چکے ہیں، لیکن ان کے امپیکٹ جہاں تک ہے تو اس میں ابھی بھی ایک وائڈ اسپریڈ امپریشن ہے کہ یہ قوانین کام نہیں کرتے. And what I have done in my research is try to look a little closely at these different aspects of violence, these different areas of gender-based violence, and try to assess کہ ان میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا امپیکٹ ہوا، اور جہاں پر ان کا امپیکٹ نہیں ہوا یا بہت لمیٹڈ امپیکٹ ہوا تو اس کی کیا وجوہات تھیں. اور صرف اور ایک جو میری اگین جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ حالانکہ جب لوگوں امپریشنز وائڈ اسپریڈ امپریشنز ہیں، ڈسکورس ہے کہ جینڈر بیس وائلنس انڈیمک پرابلم ہے اور ریاست کچھ نہیں کر رہی، لیکن اس کو بہت کلوزلی یا بہت باریکی سے بہت لوگ نہیں دیکھتے. اور آئی تھنک ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اسیس کر پائیں کہ ابھی جو ہم انٹرونشنس پرپوز کر رہے ہیں وہ واقعی صحیح ہیں یا نہیں، یا ہمیں کچھ اور کریٹو سولوشنز سوچنے چاہیے. So overall, these are the areas that I have tried to look at, and the methodology that I have followed in my research in the last 3 to 4 years. I have looked at court cases. میں نے کچھ جو survivors ہیں, some of them are my clients, I've worked with them, تو obviously ان کے جو impressions ہیں، interviews ہیں، وہ میں نے اپنی research میں incorporate کیے ہیں. ساتھ ساتھ جو ایکٹیوسٹ اور لائرز ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں ان کے بھی میں نے انٹرویوز لیے ہیں. جہاں جہاں تک ڈیٹا مجھے مل سکا فرام کورٹس، فرام ہیومن رائٹس کمیشنز، ان کو بھی میں نے اینالائز کیا ہے. اینڈ دین obviously because I myself work in this area and I myself represent women and girls who are trying to work with these laws, I've also incorporated some of my own observations in the research. So obviously I have time to go over these areas, but I will quickly go over one theme in this discussion, and that is violence. اور ڈومیسٹک وائلنس میں جہاں پر میں نے قانون کے امپیکٹ کو اسٹڈی کیا ہے وہ 2 پروونسز ہیں، سندھ اور پنجاب. سندھ میں 2013 میں ایک قانون پاس ہوا اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ ڈومیسٹک وائلنس، اور پنجاب میں 2016 میں ہوا. تو اس ایریا میں جو میرے امپریشنز ہیں آئی ول شیئر ود یو. تو جو سندھ میں جو قانون پاس ہوا وہ کچھ اٹیمپٹس ہوئے تھے اس سے پہلے کہ فیڈرل لیول پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ ایک ڈومیسٹک وائلنس قانون پاس کرے، لیکن وہاں پر نہیں ہو پایا کیونکہ کچھ اپوزیشن تھی. قانون واز ریفرڈ ٹو دا کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی, and the Council for Islamic Ideology had some reservations about a law targeting domestic violence, اور پھر وہاں پر بلز پاس نہیں ہوئے اور وہ لیپس ہو گئے. لیکن 2013 میں کچھ این جی اوز تھے، موسٹ پرومیننٹ امنگ دیم عورت فاؤنڈیشن، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیجسلیٹرز اور گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کر ایک قانون ڈرافٹ کیا، اور ایک کیمپین انہوں نے چلائی کہ یہ قانون پاس ہو. اینڈ کیونکہ پیپلز پارٹی اسپیشلی ایٹ دیٹ ٹائم واز کین ٹو پش فار این ایجنڈا فار دا پروموشن آف ویمن رائٹس، دیٹ لا پاسڈ سکسیزفلی. اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ ایک بہت کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، اور ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ انکارپوریٹ کرتی ہے ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل انڈرسٹینڈنگ آف ڈومیسٹک وائلنس، کہ ڈومیسٹک وائلنس از روٹیڈ in patriarchal structures.
So it says that domestic violence includes but is not limited to all acts of gender-based and other physical or psychological abuse committed by a respondent against women, children, or other vulnerable persons with whom the respondent is or has been in a domestic relationship. And the law criminalizes domestic violence. तो जो domestic violence है उसको उसके खिलाफ criminal penalties specifically दी गई हैं कानून में, और emotional, psychological, verbal abuse भी इसमें शामिल है, और इसमें sexual abuse भी शामिल है. तो क्रिमिनल पेनल्टीज के अलावा इस कानून में और अहम रेमेडीज हैं. इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं, रेजिडेंस ऑर्डर्स एज वेल एज कस्टडी ऑर्डर्स. तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, अगर किसी को ये एक एप्रीहेंशन हो कि दे विल फेस वायलेंस इन द नियर फ्यूचर और ऑन एन इमीडिएट बेसिस, वो कोर्ट जा सकते हैं और एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए, और फिर उस ऑर्डर की बुनियाद पर police has to provide them with protection. Residence orders, अगर किसी को खतरा हो कि उनको अपने घर से निकाल दिया जाएगा, often, as you know, women are threatened that they will be thrown out of the house. They can obtain a residence order prohibiting a person from throwing them out of the house. कई दफ़ा domestic violence situations में ख़ास तौर पे औरतों को ये apprehension होता है कि उनके बच्चे उनसे छीने जाएंगे, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो कस्टडी ऑर्डर्स भी दे सकती हैं. और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिया गया कानून में कि आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट या अपनी पिटिशन के साथ. तो आपको पहले पुलिस स्टेशन नहीं जाना, आप डायरेक्टली कोर्ट भी जा सकते हैं. और ये इसलिए इसमें इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस स्टेशंस में क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस रजिस्टर करना, उसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, पुलिस रिलक्टेंट होती है, वो स्पीडली काम नहीं करती. तो इसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं. और इसमें जो कानून में कहा गया है कि इसमें जो कुछ भी प्रोसीडिंग है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए. और इसके साथ साथ एक पोजीशंस आर क्रिएटेड, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड प्रोटेक्शन कमिटीज़, और उनका ये रोल है कि वो सर्वाइवर्स के साथ काम करें, लिएज करें, ताकि उनके जो केसेस हैं वो एक्सपेडाइट हों और उनको अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन भी उनके लिए वो फैसिलिटेट करें. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन with a comprehensive definition of domestic violence and a whole range of remedies, criminal as well as civil remedies, protection orders, residence orders, custody orders were introduced in this law. अब ये कानून 2013 में पास हुआ, लेकिन 2013 में पास होने के बाद ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हुई until 2017. तो 4 साल इसमें कोई केस फाइल नहीं हुआ, और जो पहला केस फाइल हुआ वो 2017 में फाइल हुआ. अब इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन ना होने की कई वजूहात थी. कानून तो पास हो गया, लेकिन इसमें जो सारे मैकेनिज़म्स थे, प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, प्रोटेक्शन कमिटीज़, वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं की. इसके साथ साथ जुडिशरी में और पुलिस में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी कि ये कानून पास हुआ है. जब ये कानून पास हुआ तो मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स हुई, बट देन पीपल forgot about it. So nobody knew about the law. Lawyers did not know about the law, and vulnerable people did not know about the law. So there was no momentum at all. ये 2017 में जब पहला केस फाइल हुआ तो वो एक I filed this case on behalf of a woman who used to work with an activist who helped to pass the law. तो जो औरत फाउंडेशन में जो लॉयर थी जिन्होंने इस कानून की ड्राफ्टिंग में बहुत मदद की, उनके लिए एक औरत काम करती थी जो अपने जो डोमेस्टिक वायलेंस उनको फेस कर रही थी. और फिर वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप इनके बिहाफ पे एक केस फाइल करें. तो इसलिए जाकर 2017 में पहला केस फाइल हुआ, और फिर इसमें हमने कन्विक्शन हासिल की 2019 में,
اور جو پرپیٹریٹر تھے, جو عورت کے شوہر تھے, جو ان کو فزیکلی ابیوسو تھے اور سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی ابیوسو بھی تھے, ان کو 6 مہینے کی سزا ہوئی. مین وائل جب یہ کیس پینڈنگ تھا تو 2018 میں سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا کہ ان کے سامنے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں آف ہراسمنٹ, جہاں فیملی ممبرس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیملی ممبرس ہراس کر رہے ہیں, وائلنٹ ہیں, گھر سے نکال رہے ہیں اینڈ سو آن. تو سندھ ہائی کورٹ نے یہ اس ٹائم میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ قانون پاس ہوا ہے. کورٹ نے سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل کو سمن کیا, ہو از دا موسٹ سینئر لوئر فار دا گورنمنٹ آف سندھ, اور ان سے پوچھا کہ یہ جو ساری ہراسمنٹ پٹیشنز ہیں یہ ڈائریکٹلی کورٹ آ رہی ہیں, لیکن کیا سندھ میں کوئی اسپیشل لا نہیں ہے جو ان کیسز کو ہینڈل کر سکے. تو سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ قانون پاس ہوا ہے. تو سندھ ہائی کورٹ کے جج نے خود تھوڑی ریسرچ کی اینڈ اپوائنٹڈ سم پیپل ایز امیکس اور فرینڈز آف دا کورٹ انکلوڈنگ مائی سیلف, اینڈ دین کیم ٹو لرن کہ 2013 سے تو یہ قانون ہے اور یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اور انہوں نے ڈائریکشن دی کہ کورٹس اور پولیس اس قانون کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے بیسس پر ایکٹ کریں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ مانیٹر کرے کہ اس میں کتنے کیسز اس قانون کے اندر فائل ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے اور 2017 میں جو کیس فائل ہوا پھر کنوکشن ہوئی, اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا مومنٹم بلڈ ہونے لگا اور مزید کیسز فائل ہونے لگے. تو 2023 میں ہمیں سندھ ہائی کورٹ سے کچھ ڈیٹا ملی اور اس کے تحت until November 2023 415 cases of domestic violence had been filed. So again, this would only be from the period 2017 to 2023. اس میں سے 374 had concluded and 41 were pending. So we're seeing کہ it's slow and steady, but now some work is being done under the law. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ تر کیسز کے آؤٹ کم تھے that they were either compromised, withdrawn or dismissed for non-prosecution. So 192 cases end up like this. 80 cases میں there is an acquittal or the case is dismissed. 34 cases میں آؤٹ کم تھا allowed or granted. اس میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں تھیں in the data, so I'm not sure exactly what was allowed or granted, but presumably they ended up in some beneficial order. اس میں صرف 3 ٹوٹل کنوکشنز تھیں اور پھر 65 کیسز وہ بس ڈسپوزڈ آف ڈومنٹ, بیسکلی ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں تھا. تو وہ 400 سے زیادہ کیسز فائل ہونے کے باوجود ان میں بھی جو زیادہ تر کیسز تھے یہ they did not lead to either a grant of an order or a conviction. They were mostly compromised, withdrawn, or they were disposed of. So again, this is indicating کہ جب کیسز فائل ہو رہے ہیں تو they are not going to the final they're not reaching a final conclusion in the form of a final remedy. And then I think this is an important aspect to be considered as to why so many cases are ending up either being compromised or they're being withdrawn or they're being dismissed. And we can speculate کہ اس میں کچھ وجوہات کیا ہوں گی. کچھ وجوہات obviously یہ ہوں گی کہ کئی کیسز are delayed for so long کہ یہ proceedings اتنی لمبی چلتی ہیں کہ پارٹیز compromise کر لیتی ہیں یا پھر اپنا کیس withdraw کر لیتی ہیں. اور کچھ وجوہات یہ بھی ہوں گی کہ کورٹس خود, اور یہ جو میرا بھی ایکسپیرئنس رہا ہے کہ جو beneficial orders ہیں such as protection orders, اس میں ان کو they are often reluctant to grant these remedies. And a lot of that has to do with their own biases, their own prejudices about cases with domestic violence. کیونکہ ابھی بھی ہمیں یہ امپریشن ہے
کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایشو ہے, جو پرابلم ہے, وہ اسینشلی ایک گھریلو پرابلم ہے, ایک گھریلو مسئلہ ہے. اس لیے کورٹس میں بھی یہ پش ہوتی ہے کہ وہ انکریج کریں کہ پارٹیز کمپرومائز کریں اور کیس ودرا کر لیں. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروٹیکشن میکنزمز دیے ہیں قانون میں, فار ایگزامپل پروٹیکشن آفیسرز, اس میں بھی ڈیلیز ہیں ان اپوائنٹمنٹس. ابھی تک ٹو دس ڈے جتنے پروٹیکشن آفیسرز ہونے چاہیے, دے ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ ون ان ایچ ڈسٹرکٹ, بٹ دے ہیو ناٹ بین فلی اپوائنٹڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور میکنزمز ہیں جیسے ویمنس شیلٹرز, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ میکنزم ہے فار ویمن ٹرائنگ ٹو اسکیپ ڈومیسٹک وائلنس. وہ ابھی بھی ایک تو کئی شیلٹرز, obviously there are some exceptions in Sindh, but many of them are not safe and they are still considered to be sub jails, in the sense کہ جب عورتیں وہاں پر جاتی ہیں تو افیکٹولی وہ وہاں پر ڈیٹین ہو جاتی ہیں, پھر اس کے باہر ان کا موومنٹ مشکل ہوتا ہے. اور ابھی بھی کچھ کیسز ہوتے ہیں جہاں پر شیلٹرز کے اندر ہی عورتوں کو وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ 2021 میں ایک انفارچونیٹ کیس ہوا تھا جہاں پر سکھر میں جو دارالامان تھا وہاں پر سپروائزر was found to be sexually assaulting the inmates. So these problems basically hinder seeking effective remedies. اب جو پنجاب میں جو ایکسپیرئنس ہے وہ کچھ حد تک سملر ہے, کچھ حد تک ڈفرینٹ ہے. پنجاب میں 2016 میں قانون پاس ہوا تھا, پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ, اور اس میں جو ڈومیسٹک وائلنس کی جو ڈیفینیشن دی گئی تھی وہ اگر آپ اس سلائڈ پہ دیکھیں, وہ کمپیئر ٹو دا سندھ لا واز سلائٹلی نیرو. تو اس میں ڈومیسٹک وائلنس مینس وائلنس کمیٹڈ بائی دا ڈیفینڈنٹ ود ہوم دا گریوڈ پرسن از لیونگ, اور اس میں جو اسپیسیفکلی ایموشنل اور سائیکولوجیکل ابیوز ہے وہ ڈیفینیشن میں انکارپوریٹ نہیں کی ہے. اس میں قانون ہے, اس پینلٹیز نہیں ہیں. اس میں وہ جو باقی ریمیڈیز ہیں, پروٹیکشن آرڈرز, ریزیڈنس آرڈرز, وہ ہیں, بٹ اس میں کرمنلائز ڈومیسٹک وائلنس کو نہیں کیا گیا ہے. اینڈ آلسو دس لا واز ناٹ آٹومیٹکلی افیکٹو. اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف ان ایریاز میں افیکٹو ہوگا جہاں کے لیے گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن پاس کی ہے, اور 2022 تک پنجاب میں صرف ملتان کے لیے نوٹیفیکیشن پاس ہوئی تھی. تو ملتان کے باہر یہ قانون کہیں بھی افیکٹو نہیں تھا انٹل 2022. اور قانون کے کچھ ہی پیریڈ کے بعد, پاس ہونے کے بعد, ایک وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان میں قائم کیا گیا تھا, which was supposed to act as a one-stop center with a police station, shelter, medical legal facility and legal aid. اب پنجاب میں قانون پاس ہونے کے کچھ ہی ٹائم بعد یہ چیلنج ہوا تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں, اور الٹیمیٹلی فیڈرل شریعت کورٹ نے اس چیلنج کو 2022 میں ڈسمس کیا تھا. لیکن اس چیلنج کی وجہ سے بھی قانون کی امپلیمنٹیشن میں obviously رکاوٹیں آئیں, بیکاز the validity of the law was under question. اینڈ آئی تھنک اگر ہم تھوڑا سا اس پٹیشن کو دیکھیں گے کہ اس کے گراؤنڈس کیا تھے, تو کچھ سینس ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اس قسم کی لیجسلیشن جب پاس ہوتی ہے پاکستان میں کہیں بھی تو اس کے خلاف بیک لیش ہوتا ہے. تو جو پٹیشن فائل کی گئی تھی فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس میں گراؤنڈز یہ دیے گئے تھے کہ یہ جو قانون ہے this is basically based on an NGO vision that the male is always guilty. Excuse me, ma'am. جی ہیلو, یس جی میم, اصل میں آپ کی پریزنٹیشن موو نہیں کر رہی آگے. ابھی موو کر رہی ہے؟ نو میم. او اچھا, آپ کون سی سلائیڈ دیکھ رہے ہیں؟ فرسٹ سلائیڈ. ہم نا ابھی فرسٹ سلائیڈ پہ ہیں تو لوگ میسیجز کر رہے ہیں کہ وہ نظر یہ نہیں تو آ رہا. پہلی سلائیڈ ہی ہے ابھی تو. او تو آپ there is no movement in the slide at all? Yes, Not at not all. no movement. Oh no. Oh dear, I wish you to. Okay, let me figure this out why this is happening. ایک سیکنڈ. I think وہ دوبارہ شیئر کر لیں گی نا تو I think وہ ہو جائے گا. ہاں ایک سیکنڈ, let me just
Now okay. Okay, is it moving now? Yes. Yes. Okay, तो अभी जो आप slide देख रहे हैं is the heading of the slide domestic violence Punjab. Yes. Okay, okay. I'm sorry about that because this is, I think, maybe the 11th or 12th slide. तो आपने काफी slides miss कर ली हैं. But okay, so in any event, we can move ahead. तो जो पंजाब में जैसे मैंने कहा कि कानून पास होने के फौरन बाद ही फेडरल शरीयत कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई इसके खिलाफ, लेकिन ये पिटिशन डिसमिस की फेडरल शरीयत कोर्ट ने, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये कहा कि domestic violence is not a reflection of Islamic values, but reflects a false sense of male chauvinism and unjustified sense of male patriarchy. And Islam took all positive steps to eliminate such a misogynist attitude of men. तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी एक अपने रूलिंग में ये एक रिकग्निशन है इसमें कि जो तशद्दुद होता है हमारी सोसाइटी में, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स, इज़ अ रिजल्ट ऑफ इनग्रेन्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. और फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये भी नोट किया कि ये जो पिटिशन में ग्राउंड लिया गया था कि कुरान में हस्बैंड को, शोहर को अपनी वाइफ को मारना परमिटेड है, तो उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि ये जो कुरान में जो परमिशन दी गई है, इट इज़ ओनली इन वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशंस. और ये भी कहा गया that if it happens, it should not be in a manner which will leave any mark on a woman's body. A husband can never be permitted to beat his wife black and blue. So in a sense, it's not reflecting a no tolerance towards domestic violence. And थोड़ा सा इसमें acceptance ये भी है कि there is a hierarchy. A husband is allowed to lightly beat his wife, but cannot beat her black and blue. और इस बेसिस पर फेडरल शरीयत कोर्ट ने कानून को अपहोल्ड किया और ये भी नोट किया कि उनको पिटिशन के दौरान वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान की तरफ से डेटा मिली थी ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और उसमें उनको जो डेटा मिली उसके तहत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वो कॉम्प्रोमाइज्ड. तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ अ गुड साइन बिकॉज इट्स शोइंग दैट इन केसेस ऑफ जब ये कंप्लेंट्स सामने आ रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, दे आर नॉट लीडिंग टू अकाउंटेबिलिटी, दे आर लीडिंग टू कॉम्प्रोमाइज. तो उनका ये पर्सपेक्टिव था. लेकिन इसका एक कॉन्ट्ररी परसेप्शन भी ये है, जो कि जब मैंने कुछ लॉयर्स को और कुछ औरतें जो NGOs चला रही हैं उनको जब मैंने इंटरव्यू किया, तो उनका कुछ और पर्सपेक्टिव था कि ये जो इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं मुल्तान सेंटर में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि औरतों को इनकरेज किया जाता है कि वो वापस घर चली जाएं, वो वापस फैमिली के पास चली जाएं. लेकिन जो वायलेंस की जो प्रॉब्लम है उसका सही से कानूनी तौर पर उनको गाइड नहीं किया जा रहा कि वो किस तरह रेमेडीज हासिल कर सकती हैं. तो इसके अलावा भी जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में भी जो वो जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए थी वो 2022 तक वहाँ पर नहीं थी. तो उस सेंटर में भी कुछ लिमिटेशंस थी एंड दोज वर ऑब्वियसली इम्पैक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ. सो जो हम डोमेस्टिक वायलेंस कानून में जो देख रहे हैं बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटेशन, वी कैन सी दैट दोज बैरियर्स also exist in other areas. So they exist when we're talking about rape, child marriages, laws to address honor killings, and a lot of these, some of these barriers are that ये जो कानून होते हैं ये इनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो हमारे रियासत के इदारे हैं वो ख़ास तौर पे जो उनके जो क्रिमिनल organs hain, the police and the criminal court system, they need to act to prevent and punish gender based violence. लेकिन ये जो इदारे हैं इनमें कुछ inherent limitations हैं, और ये जो कवानीन होते हैं ये पास तो हो जाते हैं, हमारे लेजिस्लेचर्स तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे जो पुलिस और कोर्ट्स तक ये डाउन स्ट्रीम होने में इनको बहुत टाइम लगता है.
تو ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن اسٹریم ہو رہا ہے اور کیسز آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن شاید اس ریٹ پر نہیں جتنا ہم چاہیں. تو ایک ڈاؤن اسٹریمنگ میں ٹائم لگتا ہے. اور پھر آبویسلی قانون اور سوشل اینڈ کلچرل ریالٹیز میں بہت بڑا گیپ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اب ہم جس طرح ہم نے دیکھی کہ ڈومیسٹک وائلنس کو جس طرح قانون میں ڈیفائن کیا گیا تھا، ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس از سم تھنگ دیٹ کی ناٹ بی ٹالریٹڈ اینڈ اٹ از سم تھنگ فار وچ پیپل شوڈ بی پنشڈ. And then obviously another huge impediment is کہ یہ جو ہمارے procedures ہیں، پولیس کے procedures، courts کے procedures، وہ اسپیشلی عورتوں کے لیے اور obviously بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں. ان کو lawyers access کرنا، ان کو فیس دینا، جو کورٹ پروسیڈنگز جو بہت لمبی چلتی ہیں، کئی مہینے کئی سال لگ جاتے ہیں، ان کو پرسیو کرنا عورتوں اور بچوں اور ورنیبل لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو those are some of the reasons behind the implementation gaps that we see in the domestic violence legislation as well as the other legislation. So I'll skip over these two slides and then finally I think I'll just go to the last slide, and these are some questions, and I think we can also talk about these in the remaining time that we have, and something to think about, because جیسے میں نے کہا پچھلے 15-20 سال سے بہت push ہوئی ہے for the passage of laws, these progressive laws to address gender-based violence. But I think we need to study and understand how these laws work in practice. And we should also think about whether this approach کہ جہاں پر ہم نے اسپیشلی کرمنل لاز کو بہت ایمفیسس دی ہے اور کرمنل پنشمنٹ کو بہت ایمفیسس دی ہے، ہاؤ افیکٹو از دس اپروچ. اور جو ہم جہاں پر اسٹیٹ اینڈ ناٹ اونلی اسٹیٹ بٹ آلسو سوسائٹی کو کیا اور ریفارمز ہیں، کیا اور تبدیلیاں لانی چاہیے ادر دین تھرو دا کرمنل جسٹس سسٹم that can be effective towards addressing gender-based violence. So these are just some thoughts, and now we can open it up for discussion. Sara, thank you very much. تو ابھی کوئی سوال کسی کا آتا ہے تو اس سے پہلے میں ایک جنرل سا کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. جی. اب یہ بتائیے کہ آپ ایک لیگل پروفیشن سے ہیں اور پالیٹکس پہ بھی آپ لکھتی ہیں، تو جو ریلیشن شپ ہے بٹوین لا اینڈ پالیٹکس، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ I think اس relationship there are many aspects I think to that relationship. دیکھیں ایک relationship تو یہ ہے at a very basic level کہ قوانین پاس بناتا ہے اور جو انیکٹ کرتا ہے وہ پولیٹیکل ادارے ہیں، رائٹ. ان آر کیس اٹ از legislatures consist of people who belong to political parties. وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ essentially politicians ہیں. تو ہمارے جو politicians ہیں وہ قوانین بناتے ہیں، قوانین امینڈ کرتے ہیں، قوانین ریفارم کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی جو ان کا جو رول ہے وہ ایک پولیٹیکل رول ہے. سو ان دیٹ سینس لاز آر ڈیپینڈنٹ آن پالیٹکس. اور پھر جب قوانین کی امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے تو وہ بھی پولیٹیکل ہوتی ہے، بیکاز قوانین کی امپلیمنٹیشن ڈپینڈز آن انسٹیٹیوشنز، ڈپینڈز آن میکنزمز، ڈپینڈز آن بجٹس. ہاؤ آر وی ایلوکیٹنگ منی ٹو ڈفرنٹ پرائیورٹیز، اور وہ بھی ڈٹرمن ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہی کریں گے. سو obviously it's a very close intertwined relationship. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں اگر ہم اس طرح سے بات جاننا چاہیں کہ اس میں پرائمری رول جو ہے، مطلب اگر پرائمیسی آپ دیں گی تو کس کو دیں گی؟ لا کو کہ سوسائٹی کو بیسیکلی ڈرائیو کون کرتا ہے؟
क्या पॉलिटिक्स ड्राइव करती है या लॉ ड्राइव करता है? अगर हम ऐसे ही जरा इसको देखने के लिए अगर इस तरह से क्वेश्चन को पोज करें Hmm. That's a very important question. I think one way to answer this question, I think, is कि एक सोसाइटी का गोल ये होना चाहिए, और जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है, जैसे वो इन अ सेंस बेहतर होती है, उसका ये मकसद होना चाहिए कि वो लॉ बेस्ड हो, that it is actually governed by laws rather than individuals or even politicians or ideology, right? Because the idea is that the laws, if they are laws that reflect principles that we agree on, right? So, for example, for me, laws should be based on principles of liberty, equality, fraternity. That's a view that I have. अगर आपकी सोसाइटी में ये कवानीन हो, तो आपका ये गोल होना चाहिए कि वो सोसाइटी फिर is going to be governed by these laws and should be governed by these laws. तो वो politics पे dependent ना हो. तो ये एक perspective है. लेकिन जो reality है, I think that can be a goal, that can be an ideal. लेकिन जो reality है, वो ये है कि politics is constantly evolving, changing, it's dynamic, and it will constantly be shaping your laws and your legal institutions. So, ideal, I think, ये है that we work towards a society that is governed by law. लेकिन reality जो है, जो हमें accept करनी है और उसी reality के साथ काम करना है, वो ये है कि politics shape करेगी हमारे कवानीन को और हमारे कवानीन की implementation को. बिल्कुल ठीक। शुमाइला कुछ पूछना चाह रही थी। शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत अच्छा आपका डिस्कशन थी। सवाल मेरा ये है मैम कि मेरे ज़हन में अक्सर आता है कि हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि हम जो जितने भी लॉज बनते हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में गैप है, मतलब एज अ नेशन हम उसको जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जो भी लॉज होते हैं अभी भी आप देखें कि जो बाय फोर्स इम्प्लीमेंटेशन जिनकी होती है ना, वो फिर भी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू के जैसे अब आपने डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया। इंटरनेशनली अगर आप देखें कि कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और यहाँ पे हमारे आज भी, मतलब कल भी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, वो सरेआम टीम ने बनाई है, वो सेम वही कंडीशन है। तो इसमें जो गैप है इसकी बड़ी वजह क्या है? हमारी क्या जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, हमारी नेशन का जो एक ओवरऑल मजमूई रवैया है, क्या ये वजह है, या फिर इसमें पॉलिटिक्स इतनी इन्वॉल्व होती है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देता? आई थिंक तो अगर हम इस एरिया पे देखें, अगर हम ये कवानीन जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के कवानीन हैं, अगर हम इनको देखें कि वहाँ पर जो गैप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के, उसकी क्या वजूहात है, तो उस पे जो कुछ आपने जो इशारा किया कि एक तो जो मुआशरे में कानून पास होते हैं लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती इतनी वाइड स्प्रेड, तो इन्हीं कवानीन में भी यही है कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर सोसाइटल एक्सेप्टेंस कम होगी तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होगी, राइट? तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप देखें, क्योंकि हमारी जब कोर्ट खुद जजेस ये कहेंगे कि देखें इस किस्म के केसेस तो कोर्ट में नहीं आने चाहिए, राइट? जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो कानून पढ़ते हैं और कानून पढ़ के कहते हैं कि भाई ये कानून तो गलत है, आई मीन दे एक्चुअली से इट। तो अगर कोर्ट खुद ये करेगा तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में जाहिर है रुकावटें आएंगी। तो एक वजह ये है कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस कवानीन की नहीं होती, और फिर दूसरी वजह ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमारे गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो मजबूत होना ज़रूरी है। तो जब इन जो डोमेस्टिक वायलेंस के कवानीन में पुलिस, कोर्ट्स और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स, शेल्टर्स का जो मैंने जिक्र किया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट्स जो कि ब्यूरोक्रेसीज हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसीज हैं, उनको ये इदारे कायम रखने हैं। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, पुलिस, जुडिशरी और सिविल ब्यूरोक्रेसीज, वो क्योंकि उनके फंक्शनिंग में मसाइल हैं, गवर्नेंस में मसाइल हैं, तो इस वजह से
قانون کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹیں آتی ہیں اور وہ گیپس ہم دیکھتے ہیں. And again, not just in this field of gender-based violence, but I think this applies to many other areas also. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر خالد صاحب. خالد صاحب آن میوٹ کریں. خالد صاحب آن میوٹ کریں, آپ میوٹ ہیں. سر وہی کوشش کر رہا ہوں میوٹ کرنے کی, پتہ نہیں کوئی آئیکن آ گیا تھا, سوری. اچھا سر, سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سارا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو بالکل نئی باتیں تھیں, قانون کے بارے میں سننا, اور بہت انفارمیٹیو باتیں تھیں سارا کی, اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بتائیں. تو میرے 2-3 میں باتیں پوچھنا چاہتا ہوں ذاتی طور پر اپنی معلومات کے لیے. ایک تو انہوں نے خود بتایا کہ لا تو بن گیا 2013 میں ڈومیسٹک وائلنس کا, لیکن اس کی ڈسیمینیشن نہیں ہوئی, اویئرنیس نہیں تھی, یعنی اس کی امپلیمنٹیشن کی نہ ہونے کی بڑی وجہ اویئرنیس کا نہ ہونا تھا. ججز تک اور وکیلوں تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو یہ اس کا کیا میکینزم ہونا چاہیے کہ اس کی اویئرنیس ہو, اور جو عام آدمی ہے, خاتون ہے, گھریلو خاتون, اس کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, تو وہ کیا کرے. وہ مجھے ایک بچی آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اتنے عرصے سے بہت وہ مصیبت میں ہوں, تو وہ کدھر جائے, پولیس والوں کے پاس جائے یا ڈائریکٹ جائے. آپ نے بتایا کہ ڈائریکٹ جو ہے عدالت میں وہ کیس فائل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ پھر وہ تھرو وکلا ہی کرنا پڑتا ہے, تو وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے ایک عام آدمی کے لیے, گھریلو خاتون کے لیے. تو اس کو کس طرح سے ہم ایزی بنا سکتے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک ورک پلیس ہیراسمنٹ ہے, تو ورک پلیس ہیراسمنٹ کے بارے میں بھی قوانین ہیں, ہم سنتے ہیں. یہ ہمیں نہیں پتا, جس طرح آپ نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کب کہاں قانون پاس ہوا, تو ورک پلیس ہیراسمنٹ والے قوانین کہاں پاس ہوئے تھے. تو اس کی پھر فار ایگزامپل پچھلے دنوں ایک کیس میرے پاس آیا, ایک خاتون ہے, اس کا جو میل کولیگ ہے انچارج, وہ ہیراس کرتا ہے ایموشنل اور سائیکولوجیکل خاص طور پر, تو وہ کس کو رپورٹ کرے. اچھا, اس نے اپنے محکمے کو بتایا. وہ پہلے ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر میں محکمے کو بتاؤں گی تو وہاں پر تو بات آ جائے ہوگی, وہاں پر تو فیوریٹزم ہے, پالیٹکس ہے. تو اس نے اپنے محکمے کو بتایا تو وہی ہوا, انہوں نے ان کو بلایا, باتیں کی, اور کچھ بھی نہیں ہوا, اور اس بندے کی کوئی پینلٹی نہیں ہوئی, اور اس کی نہ ہی اس کی ایٹیٹیوڈ میں کوئی فرق پڑا. تو کیا ایک گورنمنٹ ملازم بھی ڈائریکٹ عدالت میں جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ ڈائریکٹ عدالت میں جائے تو اس کے محکمے کی طرف سے تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہوگا. بس یہ میری 1-2 باتیں تھیں. اوکے جی سر. جی تھینک یو. اس میں جو آپ نے پہلے اویئرنیس کی جو بات آپ نے ریز کی, وہ یہ جو قانون پاس ہو جاتے ہیں لیکن کورٹس اور پولیس تک کو نہیں معلوم ہوتا, تو اس کے لیے آئی تھنک پارلیمنٹ ایک زیادہ پروایکٹیو رول ان کو پلے کرنا چاہیے. جب قانون پاس ہوں تو ان کو کورٹس میں ڈسیمینیٹ کرنا چاہیے اس قسم کے قوانین کو. دے ہیو ٹو میک شیور کہ ہر پولیس اسٹیشن تک یہ قوانین جائیں. لیکن ڈومیسٹک وائلنس کے قانون میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرینز نے یہ پروایکٹیو رول پلے نہیں کیا, اور وہ این جی اوز جو اتنے ایکٹیو تھے اس قانون کو پاس کرنے میں, انہوں نے بھی شاید اتنا اویئرنیس کے بارے میں انہوں نے پھر اتنا کام نہیں کیا. بٹ آئی تھنک اگر اس چیز پہ فوکس طریقے سے کام ہو تو پھر اویئرنیس بلڈ ہو سکتی ہے آہستہ آہستہ. جہاں تک اچھا پھر آپ نے پوچھا کہ if a woman is facing domestic violence وہ کہاں جا سکے, تو جیسے آپ نے کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے قوانین کے بعد کورٹس میں ڈائریکٹلی پٹیشنز ہو سکتی ہیں. اب ظاہر ہے اس میں ان پرسن پٹیشنز ہمارے کورٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کو کرنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے اگر آپ وکیل کے ساتھ جائیں تو پھر زیادہ آسانی ہوگی. کچھ جگہوں میں لیگل ایڈ میکنزمز اویلیبل ہیں, کراچی, لاہور میں ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو لیگل ایڈ پرووائڈ کرتی ہیں. اگر عورتیں افورڈ نہ کر سکیں تو یو کین ریچ آؤٹ ٹو دیم فار ہیلپ. بٹ ادروائز یس آئی اگری کہ کچھ جگہوں میں لائرز کا ایکسیس مشکل ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک ٹورڈز ایکسپینڈنگ دیز لیگل ایڈ سروسز. اور اب جو آپ کا سوال تھا ورک پلیس ہراسمنٹ کا, اس میں جو قانون ہے پاس ہوا ہے 2010 میں, وہ فیڈرل قانون ہے,
اور وہ پورے پاکستان میں ایپلیکیبل ہے. اس میں اگر کوئی عورت ڈائریکٹلی اپنی ورک پلیس کی جو انکوائری کمیٹی ہے وہاں پر وہ کمپلینٹ نہیں فائل کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹلی اومبڈس پرسن کے پاس جا سکتی ہے. ہر صوبے میں پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ اومبڈس پرسن اپوائنٹ ہوا ہے اور وہ ڈائریکٹلی کمپلینٹ سنتے ہیں. تو یہ ایک آپشن ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اومبڈس پرسن کے سامنے کمپلینٹ فائل کریں. بہت شکریہ. جی تھینک یو جی، مرحبا. تھینک یو. جی مرحبا. Assalamualaikum. Thank you for the wonderful session, and definitely you have increased our knowledge relating to the new progressive laws. I do have a difficult story to share. I mean, I was in an abusive relationship early on in my life, and I think it was back in 2013 when the law actually passed. And when I reached out to the police, and they were not there to accommodate. And because of not being aware that I could actually approach the magistrate myself and progress with the whole scenario, I was not able to get the remedy that I was looking for at that time. And the feeling I got at that time, and the feeling I'm currently facing, because I have a 8-year-old son from that marriage, and the laws that are made in Pakistan are not for the women. They are there to support the patriarchal system. They are there to hinder the freedom of movement for the women and for the children. So right now I am constantly thinking about fighting for the custody, and at the same time telling myself that I do not want to put myself in a place that is emotionally and mentally damaging for me to find that person across me. So it's a struggle. I mean, how do when can such laws be made that are based on equality, that treat both genders as equal? When do you foresee this kind of progressive law making in our society? So thank you for sharing a little bit of your story, and sorry that you had to go through that experience. اب کچھ قوانین جیسے جو سندھ میں خاص طور پہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے، اگر آپ پیپر پہ دیکھیں تو it's progressive, it has this very broad definition of domestic, اور جو ریمیڈیز بھی ہیں وہ بہت ایکسپینسو ریمیڈیز ہیں. تو آن پیپر تو یہ بہت پروگریسو لا ہے، لیکن جو ادارے ہیں وہاں پر جینڈر بائس ظاہر سے ہے، رائٹ؟ اس لیے جب عورتیں کورٹس جائیں یا پھر پولیس جائیں تو ان کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. جو اسٹیریوٹائپ ٹپیکل ایٹیٹیوڈس ہیں، اگریسو ایٹیٹیوڈس ٹورڈز ویمن، وہ اس کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا. سو اور جہاں تک ہماری فیملی لاز کی بات ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گو انٹو ڈیٹیل دیر، بٹ اس میں بھی کچھ سم ایریاز آر گڈ فار ویمن آلسو، بٹ اس میں بھی ابھی کافی ریفارم کی ضرورت ہے ٹو برنگ women and men on an equal playing field, I think. But again, I think کہ جب ہم امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے مائنڈ سیٹس کی امپروومنٹ میں ہمیں کام کرنا چاہیے. How do we change the mindsets of people who are in these institutions? اس میں ٹریننگز، جینڈر سینسٹائزیشن ٹریننگز ایک آپشن ہے، لیکن وہ کئی سالوں سے پرسیو کیا جا رہا ہے. جیسے کراچی میں آئی نو کہ یہاں پر کئی سالوں سے کئی آرگنائزیشنز ہیں، جوڈیشل اکیڈمی بھی ہے جو ٹریننگز دیتی ہے ججز کو اور پولیس کو بھی کہ وہ کس طرح ان کیسز کو ہینڈل کریں. اینڈ اس میں کچھ امپروومنٹ میں نے دیکھا ہے. میری پچھلی جو 13 سال کی پریکٹس ہے اس میں اگر میں کمپیئر کروں کہ 10 سال پہلے کیا صورتحال تھی کمپیئر ٹو ناؤ، اس میں کچھ بہتری ہے، لیکن بہت زیادہ بہتری جتنی ہونی چاہیے وہ ابھی بھی نہیں ہے. تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم مائنڈ سیٹ چینج کے لیے کام کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کرمنل لیٹیگیشن کے علاوہ کیا ریمیڈیز ہیں. فیملی لا کے معاملے میں اگر
कोर्ट्स हॉस्टाइल जगहें हैं तो क्या मीडिएशन की तरफ हम जा सकते हैं, और जो मीडिएशन है अगर वो स्टेट डायरेक्टेड मीडिएशन हो जिसमें दोनों पार्टीज को एक इक्वल प्लेइंग फील्ड पर मीडिएशन की अपॉर्चुनिटी मिले, शायद वो एक ऑप्शन हो, और शायद वो डोमेस्टिक वायलेंस सिचुएशंस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और ममालिक में ये होता है, and many times women and children prefer to go through these mediation options or restorative justice options. So that's something that we can explore. We don't have time to talk about it right now, but I think हमें भी इन alternatives को explore करना चाहिए. जी फवाद जी अस्सलाम वालेकुम. आप हैं? वो मैडम ने तो मेरे क्वेश्चन का जवाब वैसे दे दिया, लेकिन मैं आई जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस. मैं आई हैव बीन वर्किंग एज मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट फॉर एन एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट इन पेशावर. तो लास्ट टाइम तकरीबन 2-3 महीने पहले इस तरह हुआ कि हमारी कुछ इंटर्न्स है फीमेल, तो उसके प्रमोशनल वीडियो बनानी थी, और मैंने डायरेक्टर जेंडर से रिक्वेस्ट की कि since के टाइम है नहीं तो वी आर हैविंग अ विजिट टू मिंगोर अस्वाद, और अगर वो अवेलेबल हो सैटरडे पर, क्योंकि लोकल है तो वो आ सकती हैं. तो वो बात थोड़ी सी मतलब पता नहीं कहाँ बिगड़ गई. तो शी जस्ट आस्क्ड मी पॉइंट ब्लैंक के क्या आप अपनी बेटी को सैटरडे पे ऐसे मर्दाना एनवायरनमेंट में इंटरव्यू के लिए भेजेंगे. तो मैं थोड़ा सा खामोश भी हो गया. फिर मैंने उनसे कहा कि सर बात यह है कि हाँ मैं मैडम भेजूंगा, क्योंकि अगर मैं उनको ट्रस्ट दे दूं, करेज दे दूं, उसको कॉन्फिडेंस दे दूं, तो आई वुड हैव नो प्रॉब्लम. मतलब ये है कि हमारी जो एरियाज हैं जो जहाँ पे कानून की तहफ़्फ़ुज़ होते हैं, पुलिस स्टेशन और अदालतें, वो सबसे गैर महफूज है ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए. तो अभी मैडम ने कहा भी कि उनके अवेयरनेस पे काम हो रहा है, लेकिन उनके अवेयरनेस पे काम हो रहा है, लेकिन हमारे घरों में हमारी ख़वातीन के अवेयरनेस पे कौन काम करेगा. रियासत का तो ये हाल है. दूसरी एक्सपीरियंस ये कि जो हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के हवाले से मैंने अपने ऑफिस में कुछ वो स्टैंडीज और अवेयरनेस बैनर्स लगाए. तो जिस दिन मैंने लगाए तो हर ऑफिस से एक बंदा आया मुझे से ये पूछने की क्या कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो क्या हुआ. मतलब ख़वातीन भी काम करती हैं, तो हमारे ऑफिस वर्क प्लेस में भी ये सिचुएशन है. तो ये क्वेश्चन कंसिडर करें या जस्ट स्टेटमेंट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई जस्ट वांटेड टू शेयर. थैंक यू. ठीक, इसमें सवाल तो फवाद का नहीं था, कमेंट था, वो बात शेयर करना चाह रहे थे, उन्होंने कर ली. तो और किसी का सवाल कोई है तो सारा, कितना वक्त है आपके पास? 5 मिनट है मेरा ख्याल है. Yes, yes. हाँ, कोई और सवाल है तो जी वसीम. हेलो मैम, सबसे पहले शुक्रिया आपका इस थॉट प्रोवोकिंग सेशन के लिए. मेरा सवाल मैम बेसिकली कोटा सिस्टम के रिलेटेड है, कानून साज इदारों में कि इसमें मुझे मैम मेरी कंसर्न ये है कि जिस हिसाब से वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की, उससे वो इनिशिएटिव नहीं मिलता ऑन द ग्राउंड रियलिटीज में कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करना. क्योंकि उसमें एक बाइस है कि आप पार्लियामेंट, उसका डिपेंड करता है कि आप पार्टी के साथ आपके रिलेशंस वगैरह और ये सब इन चीज़ों को मैम आप लॉन्ग टर्म पे कैसे देखते हैं कि क्या ये पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये इसमें चेंजेस की ज़रूरत है कोटा सिस्टम की या नहीं है, या इसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह? क्योंकि हमें एक सीडो में बेनज़ीर भुट्टो ने रेटिफाई किया था 1996 में, तो उस टाइम पे वो जो लेगेसी थी पाकिस्तान पॉलिटिकल की इस्लामाइजेशन वाली, तो उसमें भी वो रूट रियलिटीज़ के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रही थी उस चीज़ की चेंजेस के हवाले. तो इसमें मैम आपके कमेंट्स चाहिए. इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जैसे जब हम कोटास की बात करते हैं तो जो मैंने भी जिक्र किया कि जब 2002 में विमेन रिजर्व सीट्स रीइंट्रोड्यूस की गई पार्लियामेंट में, और लोकल गवर्नमेंट में भी रिजर्व सीट्स हैं औरतों की,
تو اس سے جب عورتوں کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہوئی تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا. آئی تھنک ہم نے دیکھے کہ پازیٹیو پروگریسو قوانین پاس ہوئے, اور لوکل گورنمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب عورتیں آئیں تو انہوں نے ایک لیڈرشپ رول تھا ان کا. تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ادارے میں ایک سیٹ کوٹا ہو, لیکن یہ اس پہ کام کرنا بہت اہم ہے کہ ہر ادارے میں کوشش ہو کہ زیادہ زیادہ عورتوں کی ریپرزنٹیشن ہو. کیونکہ اگر ہم گلوبلی اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو جہاں پر کسی بھی فارمل ورک فورس میں جو ریپرزنٹیشن ہے عورتوں کی وہ پاکستان میں پاکستان ہمیشہ باٹم رینکنگ ہے اس انڈیکیٹر میں. جو جینڈر پیرٹی کا جو انڈیکس ہے گلوبلی, اس میں بھی پاکستان آئی تھنک 143 آؤٹ آف 146 کنٹریز میں سے ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ورک پلیسز ہیں, اس میں عورتوں کی ریپرزنٹیشن بہت کم ہے. تو اس کے لیے کام کرنا I think will definitely have an impact. اور اس پہ آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے, ریپرزنٹیشن عورتوں کی بڑھ رہی ہے اداروں میں, خاص طور پہ گورنمنٹ اداروں میں, لیکن اس میں ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سارا بہت شکریہ. یہ آخری سوال ہے, ہمارے دوست ہیں سبوق سید, تو ان سے ایک سوال لے لیں, اس کے بعد پھر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے, لیکن ہم باقی لوگ جو ہیں وہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ پھر چونکہ آپ کو جانا ہے تو آپ چلیے. جی سبوق. تھینک یو. السلام علیکم میڈم, بہت ہی اچھا سیشن تھا آپ کا. بس وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ آخر میں تھوڑا سا میں نہیں سن پایا, کچھ مہمان آ گئے تھے گھر میں. اچھا میڈم, مجھے ایک چیز یہ لگتی ہے کہ جو آپ نے ساری گفتگو کی بڑی امپورٹنٹ تھی. قانون سازی کے حوالے سے اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب یہ جو خواتین کے حوالے سے قوانین بن رہے تھے, میں اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ کو کور کرتا تھا. مجھے وہاں پر ایک جو ایشو نظر آیا وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں کہیں محاذ رائی کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پر سب پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہوئے, اور جب قومی اسمبلی میں جو مذہبی جماعتوں کے لوگ داخل ہو رہے تھے نا, تو یہ جو عورت فاؤنڈیشن جن کا آپ نے ذکر کیا, باقی اداروں کا, تو اصل میں ان کا آپس میں بھی ایک مسابقتی طرز عمل رہتا ہے اور کمپٹیشن رہتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر ان کے خلاف نعرے بازی کی. اچھا, وہ کچھ لوگ جو کنونس ہو چکے تھے, یہ خصوصاً ان کی خواتین جو تھیں, تو وہ جو ہی اندر گئے انہوں نے کہا اب نہیں کرنا ہے ان کا. یعنی آپ بجائے اس کے کہ انہیں کنونس کریں اور لابنگ کریں, تو آپ نے ان کو اپنے خلاف کر لیا. تو مجھے بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس کو محاذ اور مورچہ بنا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے قانون سازی کا جو عمل ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ جو آپ نے کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا مسئلہ پیش آیا, مجھے یاد ہے مولانا شرانی اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہلکا پھلکا تشدد جائز ہے. یعنی یہ جو بڑا مشہور ان کا تھا, اور پھر ہم نے اس کو کور بھی کیا تھا. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ جیسے لوگ جو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں اور بڑی گہرائی رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں, تو ان طبقات کو جو تھوڑے سے ایکٹیویزم کا شکار ہیں, اور یہ ہونا بھی چاہیے, اچھی بری بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ ایکٹیویزم کہیں چیزوں کو بہتر بنانے کے بجائے ان کو کہتری کی طرف لے کے چلا جاتا ہے, تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ مسئلہ حل کرنا ہے, مسئلے کو کھڑا کر کے ہمیشہ اپنی شناختی کارڈ نہیں بنانا چاہیے اس سے. جی سر. بالکل. آئی تھنک یہ جیسے آپ نے کہا بہت ڈیوائسو ایشوز ہوتے ہیں, اور ان کو ضروری ہونا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہو جاتے ہیں. اب ان جو قوانین جس کو ہم نے دیکھے, اس میں جو نیشنل فیڈرل لیول پر ڈومیسٹک وائلنس اور چائلڈ میرج پہ قوانین پاس نہیں ہو پائے انہی اختلاف کی وجہ سے. اور اس میں اب وہاں پر آپ نے اس کو زیادہ کلوزلی دیکھا, میں نے اتنا کلوزلی نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کہ گنجائش تھی اس میں نیگوشیشن کی, لیکن نیشنل لیول پر ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی لیجسلیشن کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ریفر کی جاتی ہے, جو کہ ڈومیسٹک وائلنس اور چائلڈ میرج لیجسلیشن کے ساتھ ہوا, تو اور اگر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو اختلاف ہو تو پھر وہ وہاں پر جا کر ان اے سینس بیری ہو جاتی ہے, پھر وہ ریوائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب اگر کچھ گنجائش ہے ان گروپس میں جو ویمن رائٹس گروپس ہیں یا جو ویمن پارلیمنٹیرینز ہیں جو اس قانون کو پش کرنا چاہتی ہیں, کیا ان کو
वहाँ पर कुछ गुंजाइश है कि वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को कन्विंस कर पाएँ या मजहबी जमातों को साथ लेकर चलें, इसमें शायद वो और स्ट्रैटेजीज अपना सकती हैं, मे बी आई डोंट नो, आई डोंट रियली हैव अ clear view on that right now, but maybe there is something more to be done. लेकिन ये एक चैलेंज है कि जब भी हम किसी लेजिस्लेशन को लेबल दे दें कि ये गैर इस्लामी है, और ख़ास तौर पे अगर एक अथॉरिटी काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी दे, तो इन अ सेंस वो फिर इशू अनफॉर्चुनेटली क्लोज हो जाता है. तो और फिर उसमें डिबेट की भी गुंजाइश नहीं इतनी रहती, क्योंकि अगर आप एक कानून को सपोर्ट करेंगे जो कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कह रहा है कि गैर इस्लामी है, तो फिर आप पे एक लेबल बन जाता है कि आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं, और ऐसा लेबल कोई भी पार्लियामेंटेरियन नहीं चाहता. इट्स टू एक्सपेंसिव अ लेबल इन आवर सोसाइटी. सो आई थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट हमने देखा कि टू गेट अराउंड दिस, फिर प्रोविंशियल लेवल पर ये कवानीन पास हुए. तो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून अब हर प्रोविंस में है, और सिंध में चाइल्ड मैरिज का कानून है. सो आई थिंक वुमेन्स ग्रुप्स डिड फाइंड अ वे टू गेट अराउंड दैट प्रॉब्लम, लेकिन जाहिर है इसमें और काम करने की गुंजाइश है डेफिनेटली. सारा, बहुत शुक्रिया आपका. ये हम जारी रखेंगे गुफ्तगू आपके जाने के बाद भी थोड़ी सी, और मैं थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स और लॉ की जो इक्वेशन है ना, उस पर मैं चाहूंगा कि आपसे सेपरेटली थोड़ी सी मजीद डिस्कशन की जाए. तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह